سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس فورم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہمارے شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ پاکستان کے عوام کا تحفظ اور سلامتی مسلح افواج کی اولین ترجیح ہے۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل نے کہا کہ بھارت کا دو طرفہ فوجی کشیدگی میں کسی تیسرے فریق کو شامل کرنا بھارت کی بلاک پالیٹکس کو فروغ دینے کی بے بنیاد کوشش ہے۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس بھارتی حمایت یافتہ اور سپانسرڈ پراکسیز کے خلاف فیصلہ کن اور جامع کارروائیاں جاری رکھنا ناگزیر قرار۔ دہشت گرد پراکسیز کے خلاف فورسز کی حالیہ کامیابیوں کا جائزہ بھی لیا گیا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق کور کمانڈر کانفرنس کے شرکاء سے خطاب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ بھارت کا دو طرفہ فوجی کشیدگی میں کسی تیسرے فریق کو شامل کرنا بھارت کی بلاک پالیٹکس کو فروغ دینے کی بے بنیاد کوشش ہے۔ در حقیقت دنیا واضح طور پر بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم اور ہندوتوا انتہا پسندی کے خطرناک رجحانات سے بدظن ہوتی جا رہی ہے۔ فورم نے مشرق وسطیٰ اور ایران کی حالیہ پیش رفت کے تناظر میں داخلی و خارجی سلامتی امور کا تفصیلی جائزہ لیا۔ فورم نے طاقت کے استعمال کے بڑھتے ہوئے عالمی رجحان کو بحیثیت ترجیحی پالیسی ٹول استعمال پر تشویش کا اظہار کیا۔ فورم کا کہنا تھا کہ پہلگام واقعے میں واضح شکست کے بعد بھارت اب فتنہ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کی پراکسی سے مضموم ایجنڈا مزید آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس گونڈی کوشش کا مقصد بھارت کا خطے میں نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈرز کے خود ساختہ کردار کو گمراہ طور پر پیش کرنا ہے۔ ISPR کے مطابق فورم کو فیلڈ مارشل کے تاریخی اور منفرد دورے امریکہ کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ دورے کے دوران امریکی قیادت کو پاکستان کا دو طرفہ معاملات پر موقف پیش کیا گیا۔ اعلیٰ سطح امریکی قیادت کو علاقائی اور بین الاقوامی امور پر پاکستان کا بامقصد موقف براہ راست پیش کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے وزیر اعظم کے ہمراہ ایران، ترکی، آذربائیجان، سعودی عرب اور UAE کے دوروں پر فورم کو آگاہ کیا۔ فیلڈ مارشل نے حالیہ کامیاب دوروں پر پاکستان کے فعال سفارتی کردار کی تفصیلات سے فورم کو آگاہ کیا۔ فورم کو جنگ کی بدلتی نوعیت، ابھرتے خطرات کے پیش نظر پاک فوج کی حکمت عملی اور جدتوں پر بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل نے ٹرائی سروسز ہم آہنگی کو مزید مضبوط کرنے میں پاک بحریہ اور فضائیہ کی قیادت کو بھی سراہا اور ملک کو درپیش تمام خطرات کے خلاف پاک فوج کے آپریشنل تیاریوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ بانی PTI کی سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے کہا ہے کہ ان کے بچوں کو اپنے والد سے فون پر بات کرنے کی اجازت نہیں۔ پاکستانی حکومت نے کہا ہے کہ اگر بچے ملنے کے لیے پاکستان آئے تو انہیں بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ کسی جمہوریت یا ایک فعال ریاست میں نہیں ہوتا۔ یہ سیاست نہیں، ذاتی انتقام ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ بانی PTI اپنے بچوں کو سیاست میں لانا چاہتے ہیں۔ ان کے بچے ضرور پاکستان آئیں، تحریک چلانا چاہتے ہیں تو چلائیں۔ بانی PTI کے بچے قانون کے دائرے میں رہ کر کام کریں تو اعتراض نہیں۔ ان کے بچوں کے آنے سے کوئی طوفان نہیں آئے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ بانی PTI کو چاہیے بیٹی کو بھی لے کر آئیں۔ سیاست کے نام پر فساد کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ PTI والے اس وقت ویلے ہیں، انہوں نے کوئی نہ کوئی بات تو گھڑنی ہے۔ ایک فتنہ گروپ کا کام پروپیگنڈا اور فیک نیوز پھیلانا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز دور کی کوئی بھی آڈٹ رپورٹ ابھی تک نہیں آئی۔ PTI کی پنجاب حکومت کسانوں کے نام پر گندم رکھوا کر پیسے کھاتی رہی۔ سوشل میڈیا پر CCD کی کارکردگی کے چرچے ہیں۔ جرائم میں تیزی سے کمی آئی، کہیں بارشی پانی موجود ہے تو نکاسی کے لیے ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ وہ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہی تھی۔ بیٹی کا بھی حق ہے کہ وہ بھی اپنے والد صاحب کو ملے، اس کو بھی لے کے آئیں۔ وہ برطانوی شہری ہیں، ان کو آنے کا بالکل پورا حق ہے، لیکن یہاں پر سیاست کے نام پر فساد کرنے کا اور ان کی شکل کے ذریعے جو ہے وہ فساد مارچ کو لیڈ کرنے کی اجازت تو قانون۔ ایک فتنہ گروپ ہے اس ملک کے اندر جس کا کام ہی صرف پروپیگنڈا اور فیک خبروں کو پروموٹ کرنا ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ ایک آڈٹ رپورٹ کا بہت واویلا مچایا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کے دور کا کوئی بھی جو ہے آڈٹ رپورٹ ابھی تک نہیں آئی ہے۔ عثمان بزدار اور پرویز الہی کے دور حکومت میں کمرشل بینکس جو ہیں ان سے گندم کے عوض پیسے اٹھائے جاتے رہے۔ ایک ادارہ نیا بنایا گیا ہے CCD، آپ نے اس کی کارکردگی کے چرچے ہیں اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بھی۔ پنجاب میں جرائم میں بہت تیزی سے جو ہے وہ کمی آئی ہے۔ لاہور جیسا جو شہر ہے اس کے اندر 68% کرائم ریٹ میں کمی آئی ہے۔ لاہور میں جو ہے اس کے اندر 43.3% ڈکریز ہے۔ چیف منسٹر صاحبہ خود ایک ایک لمحہ
جو ہے اس سارے نکاسی آپ کو خود مانیٹر کر رہی ہیں. پنجاب کی ہر گلی محلے کے اندر ہر جگہ پر ڈسپوزل جو یونٹس ہیں ان کے ذریعے جو پورے عملے کے ذریعے پانی کی نکاسی آپ کی کوشش کی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں گندم کے کاشتکار کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، فصل کی کاشت سے پہلے نیا پروجیکٹ دیں گے. کسان کارڈ فیز 2 کے تحت 100 ارب روپے کے بلا سود قرضے دیں گے. 20,000 ٹریکٹر بھی سبسڈی پر دیے جائیں گے. مزید جانیے اس رپورٹ میں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس. محکمہ زراعت کے پروجیکٹس فیز 2 کے آغاز کی اصولی منظوری دی گئی. مریم نواز نے کہا گندم کے کاشتکار کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، فصل کی کاشت سے پہلے نیا پروجیکٹ دیں گے. کسان کارڈ فیز 2 کے تحت 100 ارب روپے کے بلا سود قرضے دینے پر بھی اتفاق. 25 ایکڑ تک اراضی مالک کسان کارڈ کے ذریعے ڈیزل، کھاد، بیج اور زرعی ادویات حاصل کر سکیں گے. 20,000 ٹریکٹر سبسڈی پر ملیں گے. اگست میں درخواستوں کی وصولی شروع ہوگی. مریم نواز کی ملتان، سرگودا، بہاولپور اور ساہیوال سمیت 10 اضلاع میں ماڈل ایگریکلچر مال رواں فعال کرنے کی ہدایت. 7,670 ایگری ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن کا آغاز. 652 ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن مکمل. وزیر اعلیٰ کی ستمبر تک سولرائزیشن مکمل کرنے کی ہدایت. ویڈ سپورٹ پروگرام کے تحت گندم کے کاشتکاروں کو 700 ٹریکٹرز مفت مل گئے. مزید 300 گرین ٹریکٹرز 15 روز میں مفت مہیا کیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ کی اکتوبر تک 5,000 سپر سیڈرز کی فراہمی مکمل کرنے کی ہدایت. کاشتکاروں کو 20 اقسام کی 9,000 ہائی ٹیک مشینیں مہیا کی جائیں گی. سبسڈی کے ساتھ 1,000 لیزر لیولر دینے کی تجویز پر بھی اتفاق کیا گیا. اجلاس میں 6,000 ایکڑ پر زیتون اور 2,000 ایکڑ پر ادرک کی کاشت کے پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا بھی اصولی فیصلہ کیا گیا. وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا ہے کہ پچھلے سال سسٹم سے 276 ارب روپے کی بجلی چوری ہوئی. سوشل میڈیا پر کہا جاتا ہے 500 ارب روپے کی بجلی چوری ہوئی. ہم نے بجلی چوری میں 11 ارب روپے کی کمی کی. بجلی چوری صرف غریب آدمی نہیں کرتا، اس میں بہت بڑی بڑی کمپنیاں ملوث ہیں. بعض بڑی کمپنیاں میٹر ٹیمپرنگ کرتی ہیں. بجلی کی چوری میں کمی لانے والی کمپنیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. فوکس ریکوری کے علاوہ بجلی چوری روکنے پر بھی ہے. ڈیسکوز کے نقصانات 595 ارب روپے سے کم کر کے 399 ارب روپے پر لے آئے ہیں. وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. پچھلے سال 276 ارب روپے یعنی جو بجلی کا حجم ہے، جو یوزلی کہا جاتا ہے الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے اوپر 500 ارب روپے کی چوری ہے. یہ 500 ارب روپے کی چوری نہیں ہے، یہ کل ہمارے سسٹم میں پچھلے سال 2024 کے اندر 276 ارب روپے کی چوری کی گئی بجلی. اور اوورآل لیکن ہم نے پھر بھی تقریباً 11 ارب روپے کی چوری کے اندر کمی کی. میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں اور عوام کو بتاتا چلوں کہ یہ بجلی چوری صرف غریب آدمی نہیں کرتا. اس بجلی چوری کے اندر بہت بڑی بڑی جو صنعتیں ہیں وہ بھی انوالوڈ ہیں. لیکن وزیر اعظم صاحب کا عزم ان لوگوں کو سپورٹ کرنے کا جو بہتری کمپنیز کے اندر لے کے آ رہے ہیں وہ موجود ہے، اور ان کی سپورٹ کے ساتھ ہم اس جنگ کو جاری رکھ رہے ہیں.